میں اعجاز احمد، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو، ایس ایس میموریل کالج رانچی۔ میرا لیکچر سیمسٹر 6 پیپر 14 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اس کا ٹاپک ہے زبان۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ زبان کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے۔ جو چیز انسان کو دوسرے جانداروں سے الگ کرتی ہے وہ ہے اس کی قوت گویائی، یعنی بات چیت کرنے کی طاقت، جسے عام طور سے زبان کہا جاتا ہے۔ زبان کی تعریف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے۔ اردو کے مشہور شاعر و ادیب محمد حسین آزاد نے اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات کہی ہے۔ ان کے مطابق زبان ہوائی سواریاں ہیں جن میں ہمارے خیالات سوار ہو کر دل سے نکلتے ہیں اور کانوں کے رستے اوروں کے دماغوں میں پہنچتے ہیں۔ لیکن یہاں زبان کی تعریف بیان کرنے میں صرف منہ سے نکلی اور کانوں سے سنی آوازوں کے سسٹم کو ہی نظر میں رکھا گیا ہے، جبکہ زبان کا دائرہ اس سے بڑا ہے۔ آج کے دور کا انسان اپنے خیالات و جذبات کا اظہار صرف آوازوں کے ذریعے ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ تحریروں یا نشانات کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ ہادی حسین زبان کی تعریف کا دائرہ بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں: زبان علامتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے یا بن سکتا ہے۔ یہاں زبان کو سمبلز کا ایک سسٹم کہا گیا ہے جو بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات صاف ہے کہ زبان سمبلز کا سسٹم ہے اور یہ سسٹم اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جب تک کوئی سماج اجتماعی روپ سے ان سمبلز کا استعمال ایک جیسی بات کہنے اور ایک جیسا مطلب نکالنے کے لیے متفق نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ زبان کا روپ نہیں لے سکتے ہیں۔ زبان کے سلسلے میں پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ کئی طرح کے علامات یا نشانات کا مجموعہ ہے۔ یہ علامتیں یا سمبلز 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا اشاراتی: انسان اپنے جذبات یا خیالات کا اظہار اکثر بنا بولے یا بغیر لکھے ہی کر دیتا ہے۔ ایک معصوم بچہ بولنے اور لکھنے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب رہتا ہے۔ دکھ، تکلیف یا کھانے پینے کی خواہش کا اظہار وہ رو کر کرتا ہے۔ خوشی کا اظہار مسکرا کر یا ہنس کر کرتا ہے۔ سننے بولنے سے معذور انسان اشاروں کے ذریعے اپنا کام چلا لیتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بولنے اور پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان بھی اکثر اشاروں سے کام لیتا ہے۔ مثلاً آنکھیں نکال کر غصے کا اظہار کرنا، سر ہلا کر ہاں یا نا میں جواب دینا، ہونٹ بچکا کر اپنا اگنورینس یا ناپسندیدگی ظاہر کرنا، ہاتھ کے اشارے سے بلانا یا بھگانا وغیرہ۔ مانا جاتا ہے کہ انسان اپنے ابتدائی دور میں جسمانی حرکات کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے۔ دوسرے جاندار بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ دوسرا صوتی: انسان کے منہ سے کئی طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، لیکن سبھی آوازوں کو ہم زبان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ زبان انہی آوازوں کو کہہ سکتے ہیں جو شعوری طور پر، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اور خاص مطلب کی ادائیگی کے لیے نکالی جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آوازوں کو سننے والا بھی ان سے وہی مطلب نکالے جو بولنے والے
کی مراد تھی۔ یہاں دو باتیں اہم ہیں، ایک سماجی مفاہمت یعنی سوشل انڈرسٹینڈنگ، دوسری منظم ادائیگی، سسٹمیٹک ریپروڈکشن۔ منہ سے آواز قریب قریب سارے جاندار نکالتے ہیں۔ انسانوں کے منہ سے بھی طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس نے مختلف آوازوں کو اپنے اختیار میں کر لیا ہے۔ ان آوازوں کو منظم یعنی آرگنائز کر کے ان سے حرف سے لفظ اور الفاظ سے جملے بنانا سیکھ لیا ہے۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی اس کے منہ سے نکلی آوازیں زبان تبھی کہلائیں گی جب کوئی دوسرا بلکہ خاص سماج بھی ان آوازوں سے وہی مطلب نکالے جو بولنے والے کا مقصد تھا۔ یعنی سماجی قبولیت بھی زبان کی ایک اہم شرط ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ دنیا کے سبھی لوگ خاص قسم کی آوازوں کا وہی مطلب نکالیں جس مطلب کی ادائیگی کے لیے وہ آوازیں پیدا کی گئی ہیں۔ ایک چینی زبان جاننے والے کے لیے اردو زبان بے معنی ہوگی، ویسے ہی اردو سمجھنے والے سماج میں چینی زبان بے معنی ہو جائے گی۔ تیسرا، تحریری۔ زبان کی سب سے ترقی یافتہ شکل تحریری زبان ہے، حالانکہ اس کا بھی سلسلہ زمانۂ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کھدائی میں ہزاروں سال پرانے پتھروں پر طرح طرح کے نشانات ملے ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قدیم دور کا انسان اپنی بات سے دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے نشانات کا بھی سہارا لیتا تھا۔ انہی نشانات کی ترقی یافتہ شکل تحریری زبان ہے۔ تحریری زبان کا سیدھا تعلق ووکل سسٹم سے ہے۔ حروف کے لیے خاص طرح کے نشان مقرر کیے گئے۔ ان نشانات کو ملا کر لفظ اور الفاظ کو ملا کر جملے بنانے کا دور شروع ہوا۔ مختلف لسانی گروہ یعنی لنگوسٹکس گروپ نے اپنی آوازوں کے لیے اپنے اپنے نشانات بنائے۔ یہ نشانات ان کے لیے بامعنی تھے اور دوسروں کے لیے بے معنی، حالانکہ کچھ نشانات ابھی بھی بین الاقوامی یعنی یونیورسل نیچر کے ہیں، جیسے لال بتی خطرے کی علامت، ہری بتی راستہ صاف ہونے کی علامت، سفید جھنڈا امن کی علامت، ہونٹ پر انگلی خاموش رہنے کی ہدایت وغیرہ۔ زبان کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ علامتوں کا نظام سسٹمز آف سائنس اینڈ سمبلس ہے۔ کوئی بھی اشارہ، کوئی بھی آواز یا کوئی بھی نشان اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف علامت ہے۔ اگر ان کا کوئی خاص معنی ان میں پنہا یعنی ان بلٹ ہوتا تو دنیا کے سارے لوگ ان سے ایک ہی طرح کا مطلب نکال رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فارسی لفظ ثمر جس کا معنی پھل ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں اس کا مطلب گرمی کا موسم اور سنسکرت میں جنگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان ایک منفی نقطہ نظر نگیٹو فینومینن ہے۔ یہاں مختلف چیزوں اور کیفیات کے نام ان کی خصوصیات کی بنیاد پر نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ خصوصیات کے اعتبار سے انہیں الگ الگ کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ مثلاً کسی خاص چیز کا نام کتاب اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ اس میں کتاب نام کی کوئی خصوصیت ملتی ہے، بلکہ یہ رکھا گیا ہے کہ وہ دوسری چیزوں مثلاً قلم، کاپی، اخبار وغیرہ سے الگ ہے۔ یہ ایک تفریق، ڈفرینشیشن کا عمل ہے۔ زبان کے سلسلے میں ایک بحث یہ بھی رہی ہے کہ زبان خود ساختہ ہے یا ارادی، یعنی یہ خود بخود منہ سے نکلنے والی آواز ہے یا اسے باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جوش جذبات میں انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلی ہوں گی،
ان کو ہی لفظ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ الگ الگ انسانی جماعتوں نے خاص خاص طرح کی آوازوں کو خاص خاص معنوں میں استعمال کرنے اور سمجھنے پر رضامندی ظاہر کی ہوگی اور یہ سلسلہ آگے بڑھا ہوگا۔ اس طرح کے دونوں نظریات اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود نامکمل ہیں۔ حقیقت ان دونوں کو ملا کر دیکھنے میں واضح ہوتی ہے۔ دراصل بے اختیاری آوازوں کو اختیار میں کر کے خاص مطلب کی ادائیگی کے لیے ان کے استعمال کا عمل ہی زبان ہے۔ یہ ایک تاریخی مرحلہ ہے۔ کوئی آواز یا نشان یک بیک زبان کی شکل نہیں لے سکتی، بلکہ جیسے جیسے انسان کی عقل اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، زبان بھی ترقی کرتی جاتی ہے۔ شکریہ۔